السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، آج میں تاریخ جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ بائکلا ممبئی پر خطاب کرنے والا ہوں۔ یہ جامع مسجد اہل حدیث مہاراشٹر کی سب سے اہم اور بنیادی اور کلیدی مسجد ہے، اور اسی مقام سے پورے ممبئی میں اور اس کے بعد مہاراشٹر میں اور کوکن رائے گڑھ میں انقلاب پیدا ہوا۔ جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ ایک ایسی مشہور و معروف مسجد ہے کہ ممبئی ہی نہیں بلکہ پورے مہاراشٹر میں اپنی تاریخ، اہمیت، اپنی افادیت کی بنا پر مشہور و معروف ہے۔ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کے وجود میں آئے ہوئے 1 صدی سے بھی زیادہ بیت چکی ہے۔ اب سے تقریباً 15 سال یا 17 سال قبل، جب میں تاریخ اہل حدیث ممبئی کو مدون و مہذب کرنے کے لیے یہاں کے ذمہ داران محمد سلیم عبداللہ سے ملا، تب انہوں نے پورے خلوص و للہیت کے ساتھ جماعت کے آفس بھی موجود تاریخی دستاویزات، ڈاکومنٹس مجھ کو فراہم کر دیے، اور میں نے اس کو حاصل کرنے کے بعد ان کے زیروکس نکال کر ان کو واپس کر دیا۔ یہ مسجد اہل حدیث ہندوستان نہیں بلکہ مہاراشٹر کی سب سے اہم اور بڑی مساجد میں شمار ہوتی ہے، اور شہر ممبئی اور مہاراشٹر میں مسلک اہل حدیث کی نشر و اشاعت میں اس مسجد کا کلیدی اور بنیادی کردار ہے۔ وہ اس طرح کہ ممبئی میں اشاعت مسلک اہل حدیث مولانا اسماعیل ٹوکی علیہ الرحمہ اور مولانا شرف الدین القطبی بھیونڈی علیہ الرحمہ کی مسائل جمیلہ سے یا ان کی بنیاد پر ہے۔ مولانا اسماعیل ٹوکی اور تو ایک ایسے عظیم مبلغ دین تھے جو پورے 50 سال تک ممبئی میں مسلک اہل حدیث کی اشاعت و تبلیغ فرماتے رہے۔ آپ جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کے امام و خطیب تھے، اور انہی کے شاگردوں میں ایک مولانا محمد جعفر بھی تھے، جو عرصہ تک مسجد اہل حدیث مومن پورہ کی امامت و خطابت کے منصب پر فائز رہے، اور جن کی آل و اولاد آج بھی مسجد کے ارد گرد اسی محلے میں قیام کرتی ہے۔ تاریخ اہل حدیث ممبئی پر جناب رفیق احمد صاحب کا تحریر کردہ ایک مضمون غالباً مجلہ اہل حدیث میں شائع ہوا تھا۔ اتنا جامع اور معتبر اور تفصیلی مضمون تاریخ اہل حدیث ممبئی سے متعلق شاید ہی کہیں پایا جاتا ہو۔ اور اس مضمون کے اجمالات کی تفصیلات کو حاصل کرنے کے لیے میں جناب رفیق احمد صاحب علیہ الرحمہ سے ممبئی سینٹرل میں دودھ والا کمپلیکس میں ملاقات کر کے اس مضمون کے اجمال کی تفصیل طلب کی، تو موصوف کی عمر اور قوت سماعت و قوت بصارت بھی متاثر ہو گئی تھی، اور ان سے مزید معلومات حاصل کرنا جو ہے جوئے شیر لانے کے برابر تھا۔ لہٰذا میں نے ما قبل کے مضمون کو ہی بنیاد بنایا، بلکہ اس کو بنیاد بنانے میں عافیت سمجھی۔ اس کے علاوہ مختار فاؤنڈیشن ممبئی کے زیر ادارت شائع ہونے والی کتاب مولانا مختار احمد ندوی حیات و خدمات کے مؤلف شیخ ضیاء الحسن ابو کاشف سلفی بن محمد احمد انصاری نے تاریخ اہل حدیث ممبئی، کوکن و بائکلا کو پیش کیا ہے، جس سے ہم نے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ تاریخ اہل حدیث ممبئی و بائکلا کا دوسرا مآخذ مالیگاؤں اور ممبئی سے شائع ہونے والے شیخ مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کے 2 مجلات بھی ہیں، جن میں تاریخ اہل حدیث ممبئی اور بائکلا کا تذکرہ کسی قدر موجود ہے۔ حسب مناسبت ہم نے ان سے بھی استفادہ کیا ہے، اور خود ہم نے بھی ذاتی طور پر بھیونڈی میں اور بائکلا میں جا کر ان سے متعلق افراد سے تاریخ اہل حدیث مومن پورہ کو حاصل کیا ہے۔
تاریخ اہل حدیث ممبئی و تھانہ کے سلسلے میں میری 4 کتابیں جب شائع ہو گئیں اور ممبئی میں ان کا مطالعہ شروع ہو گیا اور چرچا ہوا، تو مجھے ایک دن شیخ عبد الجلیل انصاری صاحب کا فون آیا کہ ماشاءاللہ آپ تاریخ اہل حدیث پر مسلسل کتابیں شائع کر رہے ہیں، بائکلا کے قرب و جوار کا بھی نمبر آنے والا ہے یا نہیں آنے والا ہے۔ شیخ موصوف کے اس تاریخی شوق اور رغبت کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ چلیے اتنا ذوق موجود ہے کہ دیگر مساجد کی طرح تاریخ اہل حدیث مومن پورہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ ان قریب اس سلسلے میں ان سے ملاقات کرنے والا ہوں، اور ملاقات خالی ہاتھ نہیں بلکہ ایک مفصل تاریخی دستاویز کی شکل میں۔ لہذا میں نے ان تمام تاریخی مصادر و مآخذ کو پیش نگاہ رکھ کر فوراً یہ دستاویز تیار کی، جس کا ذکر میں اس وقت کر رہا ہوں، جو میرے ہاتھوں میں اس وقت موجود ہے۔ عبد الجلیل ایک زندہ دل اور متحرک و فعال شخص ہیں، اور قاری نجم الحسن اور عبد الجلیل انصاری کے سوا میں کسی علمی شخصیت کو جانتا نہیں جن کا تعلق جامع مسجد مومن پورہ سے ہو۔ ویسے شیخ عبد الجلیل انصاری صاحب کے فون آنے سے 10-15 دن پہلے جناب سہیل انصاری صاحب کا بھی ایک فون آیا تھا، اور موصوف نے بھی یہ تمنا ظاہر کی تھی کہ بھائی ہماری مسجد کا نمبر کب لگنے والا ہے۔ میں نے بھی ان سے کہا کہ انشاءاللہ ان قریب جو ہے ہم تاریخ اہل حدیث مومن پورہ کو شائع کرنے والے ہیں۔ شائع تو نہیں ہو پائی فی الحال، لیکن ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یوٹیوب کے اندر تاریخ اہل حدیث اور تاریخ مساجد اہل حدیث و تاریخ مساجد مدارس اہل حدیث و تاریخ شخصیات اہل حدیث کو ہم نے پیش کرنا شروع کر دیا۔ مسجد اہل حدیث مومن پورہ میں موجود تاریخی دستاویز پیش کردہ از عبد الرزاق بن بدلی سردار جماعت بائکلا کی تفصیلی طور پر پیش کردہ معلومات کے مطابق یوں ہے تفصیل کہ سن 1857 میں یہ لوگ ہندوستان کے، یعنی کون لوگ، جو اس محلے میں سب سے پہلے آباد ہوئے تھے، ہندوستان کے مختلف شہروں سے آ کر ممبئی میں مغل مسجد کے پاس ڈونگری محلہ میں دیو داس کی باڑی میں رہائش پذیر ہوئے۔ اس محلہ میں غیروں کے مذہبی جھگڑوں کی روزانہ کی مصیبت سے تنگ آ کر اس علاقے کو اہل حدیث نے خیرباد کہا، اور مومن پورہ بائکلا کی اس مقام پر آ کر پھنس گئے جو آج ہمارے زیر بحث ہے۔ یہ دور تھا کمشنر فرچٹ صاحب کا، جنہوں نے ان لوگوں کو یہاں آباد کرنے میں کافی مدد کی تھی۔ جس وقت ڈونگری محلہ کو چھوڑ کر اہل حدیث اس جگہ پر آباد ہوئے تو اس کے علاقے کے حالات بڑے ناگفتہ پہ تھے۔ ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا اور گندا پانی آس پاس بھرا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے اس ویران جگہ پر اپنے جھوپڑے باندھے، اور ارباب ثروت نے اپنے ان جھوپڑوں پر چھپر وغیرہ بھی ڈلوا لیے۔ بعدہو کچھ بنگالی مسلمان بھی اس محلہ میں آ کر بس گئے۔ پھر مقامی اہل حدیث بدلی سردار کے والد گرامی جناب عبد الرزاق کے دادا کے ماتحت جماعتی زندگی گزارنے لگے۔ ان کے دادا کا نام جھجھو سردار تھا۔ یہ لوگ اپنے امیر کے ماتحت مسجد کی ذمہ داریاں انجام دینے لگے۔ یاد رہے یہی مسجد اہل حدیث بائکلا آج یہ مسجد مومن پورہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اس کے بانی محمد روشن بنگالی اہل حدیث نے ایک جھوپڑے کی شکل میں اس کی بنا ڈالی، اور جب بانی موصوف بائکلا چھوڑ کر اپنے وطن معروف جانے لگے تو اس مسجد کا انتظام و انسرام جماعت کے ایک رکن چودھری کلو بدھو کے نام کر دیا۔ نیز ارباب جماعت اہل حدیث کو مسجد حاضہ کے انتظامی امور کا اختیار دے دیا۔ تب مسجد اہل حدیث ایک جھوپڑی کی شکل میں تھی جس کی زمین پر بھوسا بچھا تھا، اور ایام بارش میں اس میں نماز پڑھنا ایک آزمائش سے کم نہ تھا۔ ارباب جماعت نے میٹنگ کر کے اس خستہ مسجد کو چھپرے کی شکل میں لانے اور پختہ کرنے کی تجویز پیش کی، جس کو تسلیم کر لیا گیا، اور پھر جماعت اہل حدیث
کہ اہل ثروت نے مالی تعاون پیش کیا اور غریبوں نے مسجد کے تعمیری کام میں مزدوری کر کے اپنی خدمت کا تعاون پیش کیا۔ اس طرح ارباب خیر کی مالی قربانیوں اور عام لوگوں کی خدمت کے نتیجے میں مسجد اہل حدیث بہتر چھپرے کی شکل میں آ گئی۔ آخرکار جماعت کے ذمہ داران نے ایک خصوصی میٹنگ کر کے چودھری بدھو اور میکو سیٹھ سے عہد و پیمان لے کر ان کو مسجد کا متولی قرار دیا۔ تھوڑی مدت گزرنے کے بعد سیٹھ بدو نام کے ایک اہل حدیث نے اس مسجد اہل حدیث کے نام پر اپنا مکان وقف کر دیا، جو ایک بوسیدہ چھپرے کی شکل میں تھا۔ اس مکان کی اصلاح و مرمت کرنے کے مقصد سے ارباب جماعت نے ایک میٹنگ کر کے چندہ کرنے کی تجویز پاس کی، جس کے نتیجے میں چندہ کیا گیا اور چھپرے کی مرمت کرائی گئی اور بالآخر اس کو مسجد کی ملکیت میں داخل کر دیا گیا، اور پھر اس کے حساب کتاب کی ذمہ داری جناب اسماعیل بدھو اور منشی عبد الرحمن نجو کو دی گئی، اور جماعت اہل حدیث کی جانب سے 5 افراد اہل حدیث یعنی عبداللہ میکو، اسماعیل بدھو سیٹھ، مظہر بھگن، منشی عبد الرحمن نجو اور عبداللہ کلو وغیرہ کو بحیثیت متولیان مسجد اہل حدیث بنا دیا گیا یا منتخب کر لیا گیا۔ ایک اہم بات کو درج کرنا ہم نے اس لیے ضروری نہ سمجھا، وہ یہ کہ احباب جماعت نے متولی بنانے کے ہر مجلس میں اس شرط پر متولی بنایا لوگوں کو کہ اگر قصوروار واقع ہوں گے تو عہدوں سے اور جماعت سے ان کو برطرف کر دیا جائے گا، برخاست کر دیا جائے گا، اور 2-3 بار کیا بھی گیا اور پھر معاف بھی کر دیا گیا، لیکن طوالت مضمون کی بنا پر ان واقعات کو ہم نے بیان نہیں کیا ہے۔ جماعت اہل حدیث بیکلا کی جماعتی سرگرمیوں اور جہد مسلسل کے نتیجے میں خستہ اور بوسیدہ مسجد کو ایک منزلہ اور پختہ حالت میں قائم کیا گیا، یہاں تک کہ اس وقت مسجد اہل حدیث کی ملکیت میں 3 مکانات مختلف قطعات اراضی کی دیکھ بھال کے لیے منشی عباد اللہ بن کریم اللہ، عبد الغفور عبد القادر اور شیخ رمضان شہاب کو متولی قرار دیا گیا، جس سے متعلق دستاویز سن 1913 میں تحریر کی گئی، جو آج بھی بحفاظت دفتر مسجد میں محفوظ ہے۔ خود میں نے بھی اس دستاویز کو محفوظ رکھا ہے زیروکس کی شکل میں۔ ممبئی ہائی کورٹ نے سن 1927 میں ایک مقدمے کے پینل نے اپنا یہ فیصلہ سنایا کہ اس مسجد اہل حدیث کے ٹرسٹی صرف بائکلا جماعت کے لوگ ہی ہوا کریں گے۔ اس وقت مسٹر جیکر بیرسٹر تھے، اور رجسٹرڈ ٹرسٹیان کے اسماء گرامی یہ ہیں: جناب عبد الشکور صاحب، حاجی عبد الرحمن خدا بخش پہلوان، عبد الرزاق منشی عباد اللہ، محمود انصاری شکر اللہ، عبد الستار سید خدا بخش، اور 3 افراد باہر کے تھے جن کو ایڈوکیٹ جنرل نے منتخب کیا تھا: عبد الخالق مبارک، محمد اسحاق عبداللہ اور حاجی یار محمد نصیر۔ لیکن ان تینوں کو 3 سال کے بعد نظام مسجد سے خارج کر کے جماعت نے چنے ہوئے ممبران میں سے ٹرسٹی حضرات کو چن لیا۔ اس کے بعد مسجد اہل حدیث کے ذمہ داران نے سن 1914 میں جماعت کی مجلس بٹھا کر یہ تجویز پاس کی کہ متولی اسماعیل پیر محمد صاحب، جناب منشی عباد اللہ بن کریم اللہ، عبد الغفور بن عبد القادر شیخ، رمضان صاحبان کو یہ تحریری اجازت نامہ مکمل و مختار نامہ کامل کے طور پر لکھ دیا جائے کہ ہماری مسجد بائکلا اور اس کے کل وقف شدہ مکانات اور اراضی یعنی زمین وغیرہ ضروری امور سے متعلق انتظامی لوازمات میں کوئی نقص اور اگر خلل موجود ہو تو پوری اصلاح کریں ذمہ داری کے ساتھ میں، اور جس قدر مفید تجاویز پیش نظر ہوں انجام پہنچائیں، اور مکان مسجد کے کرایہ دار کی نئی و پرانی رقم جو بقایا ہے اس کو وصول کرنے کے لیے سکونت خالی کروانے کے لیے عدالت سے چارہ جوئی کریں۔ علی حد القیاس کرایہ داران مکانات اراضی موقوفہ میں سے جن پر کرایہ کی رقم باقی ہے یا اموالے و اوقاف میں سے کوئی شے کسی کے قبضے میں اگر جبرن ہے یا کسی مرغوبہ مسجد کے ہو تو وہ جماعت میں ہو یا جماعت سے باہر ایسے نادہندوں کو یعنی
رقم نہ دینے والوں کو باقاعدہ کارروائی کریں اس پر، اور میونسپلٹی کلیکٹر آفس، امیر ویسٹ ٹرسٹ، پولیس کورٹ اور اسمال کوس کورٹ یا ہائی کورٹ، غرض کل محکمہ جات سرکاری و غیر سرکاری وغیرہ بذات خود یا وکیل کے ذریعے جو ہے سولیسیٹر و بیرسٹر جو کام اور انتظام کریں، اس میں ادنا و اعلیٰ کو چونو چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرات، یہ مضمون کا اتنا حصہ جو ہے میں جب ترجمہ کر رہا تھا تو اس کو میں آسان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اتنا دقیق تھا کہ سلیس کرنے پر اتنا دقیق باقی بچ گیا۔ صرف یہی پیراگراف جو ہے مشکل تھا، اس کے بعد جو ہے آسانی ہے۔ یہ قدیم تاریخی مسجد ہے جس کو تعمیر ہوئے 100 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ مسجد متعدد اعتبار سے مشہور و معروف ہے۔ ایک تو یوں کہ ممبئی، مضافات ممبئی اور ملک کے دوسرے علاقوں سے آنے والے توحید کے علمبردار حضرات ہی نہیں بلکہ یہاں بیرونی ممالک کے علماء و مشائخ بھی آتے رہتے ہیں۔ اس مسجد میں یہ معمول ہے کہ بعد نماز فجر درس قرآن ہوتا ہے، بعد نماز عشاء درس حدیث ہوا کرتا ہے پورے سال۔ اس کے علاوہ اس مسجد میں ایک مدرسہ ضیاء العلوم بھی ابتدا ہی سے قائم ہے، جس میں حفظ قرآن، تجوید اور ناظرہ کی تعلیم کا معمول جو ہے نظم قائم ہے، اور اس میں بیت المال کا نظم بھی ہے جس کے ذریعے بہت سے دینی امور کو انجام دیا جاتا ہے۔ سن 1969 میں ممبئی کے آبادی کے دھماکے کے نتیجے میں جب نمازیوں کی کثرت ہوئی اور مسجد میں تنگی کا ماحول پیدا ہوا تو اس کی توسیع کے لیے مولانا مختار احمد ندوی نے جہد مسلسل کیا اور اس کار عظیم کو آسان کیا، اور اس کی جدید تعمیر ہوئی، جس کے لیے ایک تعمیری کمیٹی تشکیل ہوئی، اور اس کی تعمیر کے لیے سب سے پہلے حاجی محمد عیسیٰ سیٹھ نے 50,000 بطور عطیہ دیے۔ یوں ہی دیگر حضرات نے بھی دستے تعاون دراز کیا۔ شیخ محمد علی بجاش، حاجی سیٹھ بچو علی، حاجی سیٹھ محمد عیسیٰ، یعقوب عدن والے وغیرہ نے اس کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کیا، اور اس طرح یہ مسجد 9,50,000 میں تعمیر ہوئی۔ تعمیر کے بعد تعمیر کمیٹی تحلیل کر کے اس مسجد کو ٹرسٹیان کے حوالے کر دیا گیا۔ اس مسجد میں ملک کے جید علماء امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس میں قابل ذکر جو ہیں مشائخ، وہ شیخ محمد اسماعیل ٹوکی علیہ الرحمہ، اور مولانا شیخ جعفر علی علیہ الرحمہ، مولوی احمد شاہ، مولوی احمد شیخ بن شیخ جعفر، اور ایک اور مولوی محمد صدیقی بن شیخ جعفر، مولانا عبداللطیف، مولانا عبدالوہاب بنارسی، مولانا محمد داؤد راز دہلوی علیہ الرحمہ، مولانا مختار ندوی علیہ الرحمہ، مولانا قاری نجم الحسن فیضی، اور مولانا محمد الیاس سلفی مدنی، یہ صاحب جو ہیں شامل ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے ادوار میں، اپنے اپنے اوقات میں امامت و خطابت کی ذمہ داری ادا کی۔ پچھلی تفصیلات میں ہم نے یہ دیکھا کہ مولانا محمد اسماعیل ٹوکی کے شاگرد مولانا جعفر نے بھی عرصہ تک جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ بیگلا میں فرائض امامت و خطابت انجام دیے ہیں، اور جن کی اولاد آج بھی اسی مسجد میں رہتی ہے، اس مسجد کے آس پاس رہتی ہے، اسی محلے میں رہتی ہے۔ جب سلطان عبدالعزیز والی نجد و حجاز نے قبے مسمار کرائے اور پختہ مزارات کو ڈھایا اور قبروں کی شرعی حیثیت سے عوام کو واقف کروایا تھا، اس وقت ہندوستانی قبر پرستوں نے کافی ہنگامہ آرائی کی تھی۔ انہی دنوں مولانا جعفر کی تحریک کے نتیجے میں ممبئی کے اہل حدیث مسلمانوں نے 2 جہاز غلے کے اور نقد اشرفیوں کے کئی بکس جو ہیں جمع کیے، اور 25 افراد پر مشتمل علماء اہل حدیث کا ایک وفد سلطان کی حمایت میں اور تائید میں گراں قدر تحائف لے کر خدمت سلطان میں حاضر ہوا تھا۔ دوران قیام یہ وفد محمد عمر نصیف کا مہمان رہا، اور عالم اسلام کا یہ پہلا وفد تھا جو ہندوستان سے سلطان عبدالعزیز کی حمایت میں ہندوستان کے اہل حدیثوں کی جانب سے حجاز روانہ ہوا تھا۔
آج بھی سعودی حکومت کے صاحبان قلب جو ہیں اس تاریخی واقعے کو یاد کر کے اشکبار ہو جاتے ہیں۔ ایک عنوان ہے ہمارا شہر ممبئی میں تحریک شہیدین کی دعوت۔ سن 1820 کے آس پاس سید احمد شہید علیہ الرحمہ اور شاہ اسماعیل دہلوی شہید رحمہ اللہ کا قافلہ رائے بریلی سے ممبئی حج کے ارادے سے پہنچا تھا۔ اس سفر حج میں متعدد مقامات پر رکتے رکاتے قیام بھی کرتے اور دعوت و ارشاد کا بھی جاری رکھتے تھے۔ جن جن مقامات پر آپ قیام فرماتے اور دعوت دین پیش کرتے تو لوگ ذوق در ذوق دامن سلفیت میں پناہ لیتے، بلکہ مجبور ہو جاتے تھے، شرک و بدعت سے تائب ہو کر توحید کی فضا میں سانس لیتے تھے۔ میں نے جب مشرقی یوپی کی تاریخ اہل حدیث جمع کرنے کا عزم کیا اور بائک کے ذریعے سفر کیا تو گنگا کے جن جن ساحلی علاقوں سے میرا گزر ہوا اور جن جن مقامات پر شہیدین کا یہ قافلہ رکتا تھا تو میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ ان مقامات کی زیارت کروں۔ تو وہاں کے مقامی لوگوں نے بھی مجھ کو خبر دی کہ جی ہاں، اس مقام پر جو ہیں شہیدین کا قافلہ جب حج کرنے جا رہا تھا تو یہاں پر قیام کیا تھا، یہاں دروس دیے تھے، یہاں خطبہ دیا تھا اور بے شمار لوگ جو ہیں اہل حدیث ہوئے تھے۔ جب میں غازی پور کے بارہ سے گزرا تو اس مقام پر بھی مجھے خبر دی گئی کہ اس مقام پر جو ہے موصوف کی کشتیاں رکی تھیں اور موصوف نے یہاں درس دیا تھا اور بہت سے لوگ جو ہیں اہل حدیث ہوئے تھے۔ یوں ہی پرتاپ گڑھ کے پریوا نارائن پور میں کلیان میں پریوا کے بہت سے لوگ جو ہیں جبڑے والے رہا کرتے ہیں، اور جب تاریخ اہل حدیث کلیان کی اقامت ہوئی تو ان لوگوں نے ہمارا تعاون کیا تھا۔ تو پریوا نارائن کے جو گاؤں ہے اس کے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر گنگا ندی بہتی ہے، وہاں پر بھی قافلہ سیدین جو ہے گزرا تھا اور یہاں کے گاؤں والے جو ہیں اس مقام پر گئے تھے اور وہاں درس سننے کے بعد میں دامن سلفیت سے وابستہ ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر کے شرک اور بدعت سے توبہ کی۔ اس خاندان کے لوگوں سے میں اس وقت ملا جب میں بائک سے پریوا گیا تھا، اور ہمارے کلیان میں بھی اس خاندان کے کچھ لوگ موجود ہیں جس خاندان کے بزرگ سیدین کے قافلے میں گئے تھے اور سلفیت قبول کی تھی۔ ممبئی میں سید احمد اور شیخ اسماعیل دہلوی علیہ الرحمہ کافی عرصہ تک رہے۔ اس دوران پورے ممبئی شہر میں دعوت و ارشاد کا سلسلہ جاری تھا۔ نتیجتاً متعدد اہل شرک و بدعات نے توبہ کر کے خود کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال لیا۔ رفیق احمد نے اپنے مقالے میں یہ تجویز تحریر کیا ہے کہ سید صاحب کا یہ قافلہ کوکن کے ساحلی علاقوں سے جب گزرتا اور وہ یہاں قیام کر کے دعوت دین پیش کرتے تو وہ لوگ فوراً تائب ہو کر دعوت و قرآن و سنت قبول کر لیتے تھے۔ اور یوں بھی یہاں کے کوکنی شافعی حضرات جب سید صاحب کے قافلے والوں کو رفع یدین کرتے دیکھتے، آمین بالجہر کرتے دیکھتے تو ان کو ایک عجیب و غریب قربت اور محبت کا احساس ہوتا کہ ان لوگوں کی نماز ہماری نماز سے میل کھاتی ہے، اور نمازوں کی یہ مشابہت جو ہے اہل کوکن کے لیے وجہ بن گئی اور وہ دامن سلفیت سے وابستہ ہو گئے۔ جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کے ٹرسٹ کے بورڈ کے صدر جناب محمد سلیم عبد الرحمن انصاری ہیں، اور باقی درج ذیل جو ہیں نام اسماء گرامی یہ ٹرسٹیان کے ہیں۔ شیخ عبد الجلیل عبد الحکیم انصاری، محمد ابراہیم محمد انصاری، محمد رفیق محمد امین انصاری، ساجد اختر عبد الوہاب انصاری، ضیاء محمد ہارون انصاری، شاہ نواز عبد الرشید انصاری، یہ سب ٹرسٹیان میں سے ہیں، اور جناب سہیل احمد مقبول احمد انصاری یہ ناظم مسجد ہیں۔ اس مسجد اہل حدیث مومن پورہ کے زیر نظم بہت سے شعبہ جات ہیں جو دین کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جمعیت اہل حدیث بھیونڈی جو ہے میری معلومات کے مطابق ہندوستان میں غالباً سب سے مقدم ہے، لیکن مجھ کو
شیخ عبد النور صاحب نے جو ممرہ میں قیام کرتے ہیں اور جو جامعہ اسلامیہ کے اولین خادموں میں سے ہیں، اولین مدرسین میں سے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ عبدالودود صاحب ٹھیک ہے، جمعیت اہل حدیث بھیونڈی یقیناً آپ کی تحقیق کے مطابق صف اول میں ہے ہندوستان میں، لیکن جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ جو ہے، یہاں کی تنظیم اور یہاں کا نظم جو ہے، یہاں کی جمعیت اہل حدیث جو ہے، وہ بھی بہت ہی متحرک اور بہت ہی فعال ہے۔ اس کے ماتحت بھی بڑی بڑی ذمہ داریاں ادا کی جاتی ہیں، اور اس کے بھی بہت سے ادارے ہیں یا شعبات ہیں، ہم ان کو سمیٹتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مدرسہ سلفیہ، ممبئی کا قدیم مدرسہ ہے یہ مدرسہ سلفیہ۔ اس کا پرانا نام مدرسہ ضیاء العلوم تھا، جو فی الحال مدرسہ سلفیہ کے نام سے معنون و مشہور و معروف ہے۔ اس علاقے کے طلبہ و طالبات کو قرآن مجید، ناظرہ اور دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مدرسہ میں 300 کے قریب طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں، 9 اساتذہ اس کی خدمت پر مامور ہیں۔ حضرات، یہ 5 سال پہلے کی تفصیلات ہیں، آج اس میں تبدیلی ہو ممکن ہے تبدیلی ہو گئی ہو۔ سرکاری اسکولوں کی تعلیمی اوقات کی رعایت کرتے ہوئے مدرسہ میں 3 شفٹیں چلتی ہیں۔ اس کے بعد ہے شعبہ حفظ، اس میں 20 طلبہ داخل ہیں جو حفظ و تجوید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ حافظ محمد شاہد اس فریضے کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہ حافظ محمد شاہد ابھی بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تعلیم بالغاں، اس شعبے میں بعد نماز شام درس کے بعد بڑے بزرگوں اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے نظم قائم ہے۔ پھر ہے سلفیہ کلینک، یہ ایک چیریٹی کلینک ہے جو زیر انتظام مسجد ہے، یہ 30 سال سے قائم ہے۔ اس میں غریب، نادار اور بے سہارا مریضوں کا معمولی فیس لے کر علاج کیا جاتا ہے۔ ہر مرض کے تعلق سے اس کے ماہر ڈاکٹرز یہاں پر آ کر اپنی خدمات کو انجام دیتے ہیں۔ بیت المال، یہ مسجد کے زیر انتظام چلائے جانے والے اہم شعبوں میں سے ایک ہے، جس کی افادیت سے ہر کوئی واقف ہے۔ اس بیت المال سے 100 سے زائد غریب اور نادار گھرانوں میں ماہانہ وظائف تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان میں 500 نادار خاندانوں کو فطرہ کی رقم دی جاتی ہے۔ دیگر ضرورت کے مندوں کی بھی اس سے حاجات کی تکمیل کی جاتی ہے۔ ریلیف فنڈ، یہ بھی مسجد کا ایک اہم شعبہ ہے۔ ناگہانی آفت و مصیبت سے متاثر لوگوں کے لیے ہنگامی طور پر ریلیف جمع کر کے مدد کی جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ مسافروں کے خورد و نوش اور ان کی ضروریات کی تکمیل بھی کی جاتی ہے۔ سحری و افطاری، مسجد کے زیر نگرانی رمضان المبارک میں 150-200 روزہ داروں کے لیے روزہ کھولنے کا جو ہے نظم قائم ہے۔ آخری عشرے میں سحری کا نظم بھی ہوتا ہے۔ شعبہ دعوت و تبلیغ، اس کے تحت مختلف علاقوں میں ہفتہ واری 15 روزہ اور ماہانہ اجتماع اور خطابات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ باہر سے تشریف لائے ہوئے علماء سے وقت طے کر کے مناسب علاقوں میں ان کے خطابات رکھے جاتے ہیں۔ مختلف مساجد میں خطبات جمعہ کا نظم قائم ہوتا ہے۔ نیز خواتین کے لیے ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، جس میں علاقہ کی خواتین پابندی کے ساتھ شریک ہوتی ہیں۔ اسلامی کوئز، اس شعبے کے تحت سال میں 1 مرتبہ اس کا نظم کیا جاتا ہے۔ سیرت النبوی، تاریخ اسلام، سیر الصحابہ اور دیگر اسلامی احکام و مسائل پر سوال و جواب تیار کر کے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ بعدہ انعامی مقابلہ کا انعقاد ہوتا ہے اور آخر میں تشجیعی انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اسلام میں لائبریری، مسجد میں ایک لائبریری بھی ہے جس میں تاریخ و سیر، قرآن و حدیث و تفاسیر قرآن اور متعدد کتب موجود ہیں۔ لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تبلیغی پوسٹرز اور کتابیں، اس میں اسلامی مہینوں میں ہونے والے شرک و بدعات، نیز موسمی عرسوں اور میلوں کے خلاف کتاب و سنت کی روشنی میں کتابیں، پیمفلٹ، فولڈرز تیار کر کے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ شعبہ تعمیر و اصلاح، اس کے تحت بوقت ضرورت مسجد کی اصلاح و مرمت کا کام ہوتا رہتا ہے۔ سن 1971 میں تعمیر جدید کے بعد اس کی ٹائلز جا بجا اکھڑ گئی تھیں، فرش ٹوٹ گیا تھا، کھڑکیاں پوشیدہ ہو گئی تھیں،
ان سب کی نئے سرے سے مرمت کی گئی. اس قسم کے تمام کام جو ہیں انجام دیے جاتے ہیں. حج سروس یہ شعبہ کافی عرصہ سے قائم ہے. اس کا مقصد عازمین حجاج کرام کو سہولت فراہم کرنا ہے. اسی لیے یہاں سے حج کے لیے درخواست فارم مفت تقسیم کیے جاتے ہیں. فارموں کو صحیح طریقے سے بھروایا جاتا ہے. حج سے متعلق جملہ ضابطوں اور سرکاری شرطوں سے آگاہ کیا جاتا ہے. حج کی ادائیگی کے مسنون اور شرعی طریقوں سے متعلق تدریبی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں. کمیٹی کی جانب سے ایام حج و دیگر مبارک مہینوں میں کتابچے، پیمفلٹ اور پوسٹرز تقسیم کیے جاتے ہیں. اس مسجد کے جو ہیں مستقبل کی کچھ عزائم ہیں، جیسے سلفیہ کلینک کو وسعت دے کر سلفیہ جنرل ہاسپٹل بنانا، نیز اس میں زچہ بچہ یعنی میٹرنٹی ڈپارٹمنٹ کا آغاز کرنا. دوسرا ہے ملاٹ کی وقف منزل کے ڈیولپمنٹ یا اس کے ارتقاء کے لیے کاوش کرنا. اور تیسرا ہے مسجد میں سولار سسٹم لگانا. جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کے شاہان عرب سے تعلقات، وہاں کے ائمہ و خطبہ سے تعلقات ہیں. فتح ریاض کی گولڈن جوبلی کے تاریخی موقع پر ذمہ داران مسجد اہل حدیث کا سعودی فرمانروا شاہ عبدالعزیز کے نام پیغام تہنیت اور شاہ کی نیابت میں 20 جولائی سن 1959 کا تحریر کردہ سعودی قونصل جنرل یوسف الفوزان کا مسرت آمیز جوابی خط اور اس کا زیروکس جو ہے جماعت میں محفوظ ہے. یوں ہی امام و خطیب مسجد حرام شیخ سعود الشریم حفظہ اللہ 21 ذی قعدہ سن 1429 ہجری کو ہندوستان تشریف لائے اور مسجد اہل حدیث مومن پورہ کی زیارت کی. اس موقع پر آپ نے شہر کے مقتدر علماء و ذمہ داران مسجد سے مل کر خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا مسجد اقصی کے امام شیخ علی بن عمر العباسی حفظہ اللہ نے 3 نومبر سن 2003 کو مسجد اہل حدیث مومن پورہ کی زیارت کی اور یہ جان کر بے حد خوش ہوئے کہ اس مسجد سے بہت سارے رفاہی امور کو انجام دیا جاتا ہے. مسجد قباء مدینہ منورہ کے امام شیخ احمد بن علی بن عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ نے جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کی 1449 ہجری میں زیارت کی اور نماز میں امامت بھی کی. مسجد کی سرگرمیوں کو دیکھ کر دلی مسرت کا اظہار فرمایا اور دعائیں بھی دیں. شیخ محمد بن زاوی العثیمی امام خطیب وزارت اوقاف کویت کے تاثراتی کلمات کا عکس بھی موجود ہے. 12 مئی سن 2014 کو موصوف مسجد اہل حدیث مومن پورہ میں تشریف لائے، مصلیان سے خطاب فرمایا اور لوگوں کے جذبہ تمسک بالسنہ والقرآن کو دیکھ کر یک گونا مسرت کا اظہار فرمایا اور قیمتی مشوروں سے نوازا. حضرات، جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ تقریباً 3 ویڈیو میں کمزور ہو جائیں گے. ویسے اگر کتابی شکل میں جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے گی. فی الحال ہم نے جس قدر ممکن جانا اور مناسب جانا تاریخ پیش کر دی ہے. انشاءاللہ مستقبل میں امید ہے کہ ہم 2 مزید ویڈیو جو ہیں پیش کرنے والے ہیں، جس میں رہی صحیح معلومات ہم پیش کر دیں گے. ملاڈ کے جناب ابراہیم صاحب جن کا پریس ہے اور وہاں کی مسجد اہل حدیث جو ملاڈ میں ہے وہاں کے وہ ٹرسٹی ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا، کیونکہ وہ پہلے جامع مسجد اہل حدیث کے اسی علاقے میں رہا کرتے تھے مومن پورہ میں، تو جتنی تفصیلی معلومات، موصوف کی عمر 80 سال ہے، جتنی معلومات ان کو ہے بہت زیادہ ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ آئیں گے، یعنی میں اگر جاؤں گا تو مجھے مزید معلومات فراہم کریں گے، فیت والا کمپاؤنڈ کے بارے میں بھی، بنگالی مسجد کے بارے میں بھی، اور یہاں کے مقامی ان لوگوں کے بارے میں جو اس زمانے میں موجود تھے جب یہ مسجد جو ہے بن رہی تھی، ان کے خاندان کے لوگوں کے بارے میں. اور ملاڈ کی مسجد کی تاریخ بھی انشاءاللہ وہ پیش کرنے والے ہیں، اور ملاڈ میں بائکلا کی مسجد کی جو جائیداد ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ وہ معلومات دینے والے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم انشاءاللہ جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کے بارے میں مزید پیش کرنے والے ہیں معلومات کو. ویسے ایک بات میں کہنا بھول رہا تھا کہ شیخ عبدالجلیل مکی جو ہے
موصوف جب میں تاریخ اہل حدیث بائکلا اور مضافات بائکلا اور کلیان بلڈنگ اور غربائے اہل حدیث کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا تو موصوف میری بائک پر سوار ہوئے اور 3 4 5 گھنٹہ تک جو ہے مختلف مساجد میں مجھ کو لے کر گئے اور وہاں کی تاریخ قلم بند کروائی اور کلیان بلڈنگ لے گئے اور وہاں پر جو ہے وہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ملاقات کروائی اور تاریخ اہل حدیث جمع فرمانے میں کافی تعاون کیا. موصوف اتنے سن رسیدہ ہیں لیکن موصوف جو ہیں علیل تھے, آواز بھی بہت ہی کم نکل رہی تھی اور غالباً ہلکا بخار بھی تھا موصوف کو, لیکن موصوف میرے ساتھ گئے اور میرا پورا تعاون کیا اور تاریخ لکھوائی. اور موصوف کی سرگرمی جو ہے یقیناً دلیل ہے ان کی اس فعالیت کی, اس سرگرمی کی, جس کی بنا پر موصوف ایک طویل مدت سے اس مسجد کی تاریخ سے وابستہ ہیں. انشاءاللہ ہم شیخ عبدالجلیل مکی حفظہ اللہ کی تاریخ الگ سے بیان کرنے والے ہیں, کیونکہ کاروان سلف میں شیخ عبدالرؤوف ندوی نے اپنی کاروان سلف کی 6 جلد میں موصوف کا مکمل تعارف کروایا ہے. اور وہ تفسیر پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ موصوف کی زندگی کتنی علمی رہی ہے اور کتنی سفروں سے بھری ہوئی رہی ہے. اور سعودی عربیہ کے اندر میں آپ کا قیام اور وہاں پر دنیا بھر کی خدمات, پھر یہاں پر جو ہے مسجد کی کا نظم و ضبط اور یہاں کی خدمات اور علماء کا استقبال, اور آج بھی موصوف جو ہیں سرگرم عمل ہیں. تو ہم انشاءاللہ الگ سے ان کا ذکر کرنے والے ہیں. ہم تمام ناظرین و شاہدین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.